بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک جی فار گجرانوالہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون. میں نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو وہ بات مت کیا کرو جس پر عمل نہیں کر سکتے. ہم نے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں انٹرویو کا وہ سلسلہ شروع کیا جس میں بہت ساری باتیں ہم آپ تک پہنچاتے رہے، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے آج کے مہمان ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. انہوں نے جس طریقے سے اس چیمبر کی سیاست میں قدم رکھا اور بڑے دبنگ انداز سے انہوں نے سیاست کی اور بڑا بولڈ وہ بات کرتے ہیں، بلکہ بات میں ابہام نہیں رکھتے، گما کے بات نہیں کرتے، وہ کسی اور تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں عطا فرید. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی جان؟ جی الحمدللہ. آپ بتائیے. بھائی جان آپ نے 19 اور 20 میں الیکشن ون کیا. جی جی. آپ کے جو ٹینیور تھا اس میں آپ نے کون سی آپ کی اچیومنٹس ہیں؟ بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں 2019 میں مجھے اپنی ایسوسیشن جو کہ میٹل ایسوسیشن ہے اس کی طرف سے مجھے نامینیٹ کیا گیا، اور جو ہمارا پہلا گروپ تھا وہ گروپ جو کہ ملک ظہیر صاحب کا تھا. نارملی میں انٹرویوز میں نام نہیں لیا کرتا، لیکن آپ کیونکہ ایک بڑا پروفیشنل طریقے سے ساری چیزوں کو کنڈکٹ کرتے ہیں تو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ملک ظہیر صاحب جب 2018 میں، اس کی تھوڑا سا میں ایک سال پیچھے جاؤں گا، کہ 2018 میں جب اخلاق بٹ گروپ کے ساتھ یہ علیحدہ ہوئے تو 2018 میں یہ ہمارے پاس آئے، یعنی کہ ہماری ایسوسیشن کے پاس آئے، جس کو الحمدللہ میں اور میرے ایک دوست ہیں جو ملک ظہیر صاحب کے کزن ہی ہیں، ملک عامر صاحب، ہم اس کو لے کر کے چلتے تھے. اور ہماری یہ ہسٹری رہی تھی کہ ہم پچھلے 10-12 سال میں ہم نے کبھی چیمبر کا سہارا نہیں لیا تھا. ہمیں یقین ہی نہیں تھا، ہمیں خود پہ یقین تھا. ہمیں ہمارے 10-12 سال میں ہمارے جو بہت سارے ایشوز رہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ایشوز بھی نہیں تھے. ہماری ٹریڈ جو ہے، ہم اگر گجرانوالہ اگر آپ ابھی بھی گوگل کریں گے تو 6% جی ڈی پی کا گجرانوالہ دیتا ہے، اور اس میں 80% جو ہے وہ میٹل سیکٹر میں ہے. اور وہ الحمدللہ ہم لوگ ابھی بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے، 2012 کا بھی میرے پاس ہے، میں دے سکتا ہوں، 14 کا بھی، 15 کا بھی. تو ہمیں بہت سارے ایشوز آئے، ہم خود ڈیل کرتے تھے. لیکن 2018 میں جب یہ ہمارے پاس پہلی دفعہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے چیمبر ایک بہترین فورم ہے. ہم جو ہیں اب مسلمان ہو گئے، ہم نے جو ہے اخلاق بٹ صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. اب کیونکہ ملک ظہیر صاحب کے جو کزن ہے، میں ان کا ہمیشہ میں بڑا معترف رہا ہوں ان کی شخصیت کا، اور میں نے ہمیشہ ان کی پیروی کی ہے. انہوں نے مجھے کہا تو ہم نے جو ہے ان کی جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیروی کی، ان کو سپورٹ کیا. 1 سال سپورٹ کرنے ہم نے سپورٹ کیا، الیکشن ہوا، یہ جیت گئے. 1 سال گزر گیا، 2019 میں یہ ہمارے پاس آئے. انہوں نے کہا جی کہ اس دفعہ ہم یہ میٹل کی سیٹ جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹوکوں گا. میرا آپ سے اگین سوال یہ ہے کہ آپ الیکشن ون کر کے آئے، آپ جس گروپ سے آئے، جو لوگ آپ کو لے کر آئے، ہم ان لوگوں پہ جائیں گے. میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا ٹینیور انجوائے کیا، اس ٹینیور میں آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ انفیکٹ اگر مجھے آپ صرف 1 منٹ اور دیتے تو جواب مل جاتا. اس میں یہ ہے کہ 2019 میں پھر جب یہ ہمارے پاس آئے نا، تو میرا ان سے الیکشن، ہمارا کمپین سٹارٹ ہو گئی. اب وڈ یو بلیو، آج میرے گروپ کے اندر، ہمارے گروپ بنے ہوئے واٹس ایپ گروپ فاؤنڈر جس میں 500 کے قریب ممبر ہیں، آج بھی میں نے اس پہ ایک بیان دیا ہے. میرا الیکشن کے دن سے پہلے اختلاف ہو چکا ہوا تھا. الیکشن جو 2019 کا جس دن ہم جیتے ہیں، اس وننگ کے بعد میں ایک دن بھی چیمبر نہیں گیا. اس کی وجہ جو میں اب آپ کو وہی بتانے لگا ہوں. اب کارکردگی تو میں اپنے طور پہ بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے کیا کیا اور میں کیا کرتا رہا، لیکن اگر آپ کارکردگی مجھ سے بحیثیت ایگزیکٹو ممبر پوچھیں گے
تو وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ میں اس گروپ کا حصہ الیکشن جیتنے والے دن سے ہی نہیں تھا. میرے اختلافات تھے اور میں ایک دن بھی چیمبر نہیں گیا. تو کیوں ایگزیکٹو ممبر بنے؟ سر اس کی وجہ یہ تھی نا کہ ہمارا جب انہوں نے کیا نا, جو مجھے انہوں نے نامینیٹ کر دیا, الیکشن سٹارٹ ہو گیا. اب الیکشن کی کمپین کے اندر ان کے جو سارے سٹیج ایکٹر اور جو انہوں نے سٹیج لگایا ہوا تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. پہلے تو ہم باہر بیٹھ کر کے ان کو صرف سپورٹ کرتے تھے, 4 دن سپورٹ کیا, بات ختم. اس کے بعد ہمیں ان سے کام نہیں پڑتا تھا. آپ تو اگلے سال بھی ان کے ساتھ؟ سر میں بالکل نہیں ہے. 2019 میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی, 2019 میں جب الیکشن ہو گیا اس کے بعد میرا ان کا رابطہ ختم ہو گیا. عمر سلیم صاحب صدر آ گئے, آن ریکارڈ ہے, آپ ان سے میرے بات پوچھ سکتے ہیں. 2019 کے بعد جب الیکشن جیتے ہیں عمر سلیم صاحب کا مجھے فون آتا ہے, مجھے مٹھائی بھیجتے ہیں, مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ چیمبر نہیں آ رہے. میں کہا جی میں نہیں آؤں گا. انہوں نے پوچھا جی کیوں؟ میں نے کہا جی میں اس رجیم کا حصہ بن ہی نہیں سکتا. یہ ساری یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ, جو یہ سارے مفادات کا کھیل ہے. آپ بھی یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ فیصلے لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں فیصلے لیتا ہوں. میں نے کہا جی نہیں, آپ فیصلے. میاں عمر سلیم سے پہلے فیصلے کون لیتا تھا؟ میاں عمر سلیم سے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی, جب میں نے اس سے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن جو میں نے ان کی روایت چیک کی نا, جو ان کی جو چیزیں تھی, جس طرح سے یہ چیمبر کو لے کر کے چلتے ہیں. ایک جگہ پہ صدر کی کرسی تو صرف ہوتی ہے, وہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے ان کا, بس چلے تو وہاں پہ بھی اس کو نہ بیٹھنے دیں, ساتھ کرسی ڈال کر کے بیٹھتے تھے, سارے فیصلے وہ لیتے تھے. یہ تو پپٹ ہوتے ہیں. آپ کو پہلے نہیں علم تھا؟ کہ مجھے بالکل علم نہیں تھا. میں تو میری کوئی ہسٹری نہیں ہے. اس سے پہلے چیمبر پالیٹکس کی میری بالکل کوئی ہسٹری نہیں ہے. میں کبھی 2018 میں ووٹ ڈالنے گیا پہلی دفعہ, یہ بھی آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. ہم ایسوسیشن چلا رہے تھے, ہم اربوں کا, ہمارا جی ڈی پی کا 3% سٹیک صرف ہم لوگ دے رہے تھے میٹل والے, یعنی کہ ہم خود کام کر رہے تھے. اور اس کی ہم نے جو اپنی میٹل مارکیٹ کے لیے کیا اور اس ملک کے لیے کیا, اس کی لمبی لسٹ ہے, میں ابھی بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن ہم نے چیمبر کا سہارا نہیں لیا اور نہ ہی ہمیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. جب آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر چیمبر میں کیوں آئے؟ جب آپ ذاتی طور پہ یہ کام کر سکتے ہیں, اپنے ریلیشن کو, اپنی جی ڈی پی کو دیکھتے ہوئے, اپنے ٹیکسز کو سامنے رکھتے ہوئے, اسی بنیاد پہ لوگوں سے, بیوروکریسی سے, اسٹیبلشمنٹ سے آپ کام لے سکتے ہیں, تو پھر آپ نے چیمبر کا سہارا کیوں لیا؟ بالکل صحیح بات کی آپ نے. دیکھیں, یہی فیصلہ کر کے میں انٹر ہوا. پہلے ہم نے یہ سوچا کہ چیمبر کے فورم کو ہم استعمال کریں, اپنے ذاتی ریلیشن کو تو ہم استعمال کرتے رہے ہیں, جو گورنمنٹ نے ہمیں ایک فورم دیا ہے ہم اس کو کیوں نہ استعمال کریں. لیکن وہ 25 سے 30 دن کے اندر مجھے بالکل عیاں ہو گیا, یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے, میں گھر بیٹھ گیا, میں نے نہیں کیا. یہ جو چیمبر والا فیصلہ میں نے کیا, یہ فیصلہ 2019 کے مڈ میں شروع ہوا, جب عاصم انیس میرے پاس آیا, جب اس نے جی بی سی کا ایشو مجھے بتایا کہ جی میرے دور کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا, میرا نام گیا تھا, یہ لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, میرا اس میں ساتھ نہیں. آپ کیونکہ میں وہاں پہ نہیں جا رہا تھا, لیکن میں ایز اے ایگزیکٹو الیکٹ تو ہو چکا ہوا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو عمر سلیم کے دور میں نظر آئیں, عاصم سلیم کے دور میں نظر نہیں آئی؟ عاصم انیس کے دور میں؟ عاصم انیس کے دور میں تو میں جیسے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں تو ایکٹیو ہی نہیں تھا اس میں. عاصم انیس کے دور میں تو ہم نے صرف سپورٹ کیا تھا, میں کسی چیمبر پالیٹکس کا حصہ نہیں تھا. ہماری ایسوسیشن کا صرف ایک امجد خلیل صاحب تھے, وہ اس ایسوسیشن کا حصہ, وہ اس چیمبر رجیم کا حصہ تھے, لیکن اس کو بھی ہم نے کسی اپنی ایسوسیشن کے حوالے سے کوئی کام نہیں کہا, نہ ہم نے کیا. میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہوا وہ تو مجھے 2019 کا جو الیکشن لڑا, 30 دن کا الیکشن, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ ان کی ساری رجیم کو پتا ہے, اب والی رجیم کو بھی پتا ہے, پہلے والے ان کے لیڈران کو بھی پتا ہے کہ میرا ملک ظہیر سے اختلاف ہو گیا. اور پھر یہ آتے رہے میرے پاس. اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ یہ بات, اختلاف کی 3-4 بنیادی وجہ تھی. سب سے پہلے ان کا ایک منافقانہ رویہ تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ دیکھیں, کوئی بھی گروپ ہوتا ہے, وہ اس میں آپ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ اگر 10 بندے ہیں تو 10 لیڈر ہوں. اسلام میں بھی ہمیں حکم ہے کہ جب آپ کہیں پہ بھی جائیں تو کسی ایک کو لیڈر آپ مانیں. نماز کا کانسیپٹ بھی یہی ہے, امام کا کانسیپٹ بھی یہی ہے. تو ہم نے جب اس کی پیروی کی تو ہم نے یہی کیا, میں نے کہ یہ لیڈر ہے, ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. جب آپ آئے تو آپ نے لیڈر کس کو مانا تھا؟ ملک ظہیر کو مانا تھا. بعد میں چھوڑنے کی وجہ وہی بتا رہا ہوں جی. ہوا یہ کہ ان کے 3-4 چیزیں ایسی تھیں جس نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ منافقانہ رویے ہیں. دیکھیں, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کرتے ہیں, جو کہ غلط بات ہے. ایک ہوتا ہے کہ اپنے مزے کے لیے آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں, جو کہ انتہائی درجے کی منافقت ہے, اسے نچلے درجے کی. اور آپ یقین کریں کہ یہ اپنے مزے کے لیے کرتے تھے. فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں کہ ایک میری ان دنوں میں بڑا مشہور واقعہ ہے.
وہ شاید آپ تک پہنچا ہو. میں نے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ مجھے دی. وہ سٹیٹمنٹ کیسے تھی کہ جب اخلاق بٹ گروپ کا ایک پہلی کمپین کا آیا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فلانا بٹ فلانا بٹ فلانا بٹ. انہوں نے وہ مجھے میسج کیا ساتھ, کہا جی کہ یہ بٹستان ہے, دیکھو سارا بٹستان بنایا ہوا ہے, اور گروپ میں کیونکہ میرا لیڈر تھا, اس کو آپ گروپ میں کریں. میں دیکھیں جب آپ کسی کی تقلید کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, تو پھر ایسے ہی کرتے ہیں. میں نے کہا لیڈر کہہ رہا ہے میں کر دیتا ہوں. میں نے وہ کر دیا, اور وہاں پہ کسی اور بندے کو کہہ دیا کہ دیکھیں آپ بٹوں کو گالیاں نکال رہا ہے. وہ میرے پیچھے پڑ گئے. وہ تو بات ایکسپوز ہو گئی, اور وہ ایکسپوز بھی ایسے ہو گئی کہ ان کے جو سمدی ہیں, عمر اشرف جو ہے, ان کے گھر میں بیٹھ کر کے میری صلح ہوئی. اور جب وہ صلح ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ جی یہ معاملہ تھا سارا. جب میں نے یہ معاملات دیکھے تو میں نے کہا کہ جی اس کو تو میں نے لیڈر مانا تھا. اب ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے الیکشن کمپین کا انہوں نے ہیڈ بنا دیا, ملک ظہیر صاحب نے, ٹھیک ہے. مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جو پمفلٹ آ رہے ہیں ان کو تمام کینڈیڈیٹس کو اپنے پاس بلا کر کے آفس میں دیں. الیکشن آفس ان کا بنا ہوا تھا رانا شہزاد کی طرف. وہاں پہ جا کر کینڈیڈیٹس کو کہتے ہیں کہ عطاف بوتا چودھری آ گیا, وہ اس نے وہاں پہ پمفلٹ رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ کیوں بلا رہا ہے؟ آپ کا مطلب ہے یہ ڈبل گیم کرتے ہیں؟ یہ ڈبل گیم کرتے ہیں. آپ گولڈن گروپ سے ہیں؟ جی جی, فاؤنڈر سے نہیں ہیں؟ فاؤنڈر سے ہوں جی. آپ فاؤنڈر سے, گولڈن سے نہیں؟ نہیں, ہاں جی. آپ کو جب عاصم انیس صاحب نے گولڈن گروپ بنانا تھا, جی جی, جب آپ ایگزیکٹو سب کو لے کر گئے, آپ بھی عمرے پہ گئے تھے؟ جی جی, میں وہی عرض کر رہا ہوں. یہ دو چیزیں ہیں جی. گولڈن گروپ فارم ہو گیا تھا 2018 میں, جب یہ ان کے ساتھ تھے, اور یہ تب علیحدہ نہیں تھے. اس کا حصہ, اس کا پارٹ میں نہیں تھا. یہ یہاں پہ بھی میں تھوڑی کریکشن کرنا چاہوں گا. یہ کیا تھا کہ یہ ایک جو اس ٹائم کے ایگزیکٹو تھے, کیونکہ عاصم انیس صاحب یہ بہت فرینڈلی قسم کے جو پریزیڈنٹ تھے, اپنے ایگزیکٹو کے ساتھ بڑے پیار سے رہے, ٹورز پہ جاتے رہے, آپ کو جیسے آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی تب ان کا پارٹ ہی تھے, اور پارٹ کے اندر انہوں نے اپنے ایک پیریڈ کو خود ساختہ ایک نام دیا کہ جی ہم گولڈن ہیں, مطلب اپنی ایک پہچان کے لیے. اور صرف یہ کہ اور گروپ سے علیحدگی نہیں. 2019 میں جب میری ان سے, صرف وہی لوگ گولڈن تھے جو ان کے ساتھ ملے تھے؟ جی جی, وہی گولڈن. جو نہیں ملے تھے وہ گولڈن نہیں تھے؟ نہیں, جو ساتھ ملے نہیں, یہ میں تمام ان کی کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں. ان کے جتنے ایگزیکٹوز تھے اور جو ان کے آفس بیئرز تھے, اس میں مصطفیٰ شکیل بھی تھا جو آج نہیں ہے, حاجی شکیل صاحب کا بیٹا جو وی پی تھے تب. اس میں آصف مظفر صاحب بھی تھے جو ایس وی پی تھے, جو آج نہیں ہے. وہ سب کو انہوں نے, بلکہ اس دور میں مجھے یاد ہے کہ ایس وی پی کے کمرے میں وہ گولڈن کی ایک فریم پکچر لگا کرتی تھی, جو کہ قائدین کو چپتی تھی کہ تسی کی کم پھاڑ لیں. وہ کون گولڈن, G7 تھا, G11 تھا؟ نہیں, نہ اس میں G7 تھا, نہ اس میں G11 تھا. یہ کوئی علیحدہ سے نیا گولڈن؟ یہ وہ نہیں, یہ وہ اس ٹائم کے جو ایگزیکٹو تھے نا, ان کی تھی. اللہ حضر قیاس, وہ وقت وہ گزر گیا, وہ علیحدہ نہیں تھے. یہ بیسیکلی گولڈن کی پہچان تب بنی کہ جب یہ ان کا یہ ایشو بنا. اور میں فاؤنڈر کیسے بنا, یہ بھی ایک اس کے پیچھے بھی سٹوری ہے کہ اب میرا تو وہ لیڈر نہیں رہا. جب میرے اختلافات ہو گئے تو میں نے تو اس کو لیڈر میں, کیونکہ میں ایسے بندے کو جس کے منافقانہ رویے ہوں, جو اپنے مزے کے لیے لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہو, تو وہ اس نے کیا لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. میرے تو یہ میں آپ کو ذاتی اختلاف بتا رہا ہوں. اگر آپ کے پہلے دن ہی اختلافات ہو گئے جی 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 جی, تو پھر جب آپ نے ایگزیکٹو کا الیکشن ون کیا, جی جی, تو اس کے بعد آپ اپنی ایسوسیشن کو لے کے ان کے پاس کیوں گئے تھے کہ مجھے جو ہے نا کینڈیڈیٹ کیا جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے, یہ آپ کو بالکل صحیح انفارمیشن ہے, اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے. میرے ان سے اختلافات ہو گئے, یہ بھی آن ریکارڈ ہے, اور اس کے بارے میں کئی دفعہ آن ریکارڈ بیان بھی دے چکا ہوں. الیکشن ون ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر کینڈیڈیٹ آفس بیئرز کا فائنل کرنا ہوتا ہے. میری جو ایسوسیشن ہے, جس میں پہلے ملک عامر صاحب کا ذکر کیا آپ کو, وہ حاجی شکیل صاحب اور 7 بندے اور, ٹھیک ہے, قابل ذکر یہ 2 ہیں, باقی مارکیٹ کے بندے ہیں میٹل. یہ ساروں نے مجھے بلایا, میں اپنے آفس, میرے پاس نہیں آئے, مجھے بلایا. میری ایسوسیشن تھی, مجھے بلایا, میں وہاں پہ گیا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے, ملک عامر صاحب کے والد, بہت اچھا نام ان کا, ملک مکرم صاحب, وہ بیٹھے ہوئے اور باقی سارے ان کے سامنے بیٹھے. انہوں نے کہا جی اسی ملک ظہیر نو مبارکباد دین جانا ہے. اب وہ ان کا بتیجا یا جو بھی میں رشتوں میں کمزور ہوں بتانے میں, ان کا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب مینوں معذرت دیو, میں نہیں جاواں. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں جا کہہ رہا کہ توں اتھے مبارکباد دین جانا, ایسی تیرے واسطے سیٹ لین جانا ہے. میں کہا بھائی صاحب نہ اودے کول سیٹ ہے تے نہ ہی میں لینی ہے, آپ مہربانی کریں مجھے اجازت دیں. اب وہ وہاں پہ حاجی شکیل صاحب ہے, میں بڑا مانتا ہوں آج بھی, تب بھی مانتا تھا. ملک عامر صاحب کی میں جیسے پہلے بتایا ہے کہ میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں. باقی
اسد ڈوگر صاحب تھے، کافی سارے. ان کے مجبور کرنے پہ اچھا پھر بھی میں نہیں مانا. پھر کیا بات ہوئی یہ قابل ذکر ہے. اور یہ اس چیز کے اوپر اگر میں غلط بولوں گا تو یہ میرے پہ پہلے بھی میں نے لاسٹ ٹائم یہ پورا 5 منٹ کا میں سوشل میڈیا پہ ان کو بھی واٹس ایپ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ الیگیشن لگایا میرے پہ کہ یہ وی پی کی سیٹ مانگتا تھا. ہم نے وی پی کی سیٹ نہیں دی تو یہ ناراض ہو گیا اور دوسرے گروپ میں چلے گیا. میرے پہ یہ کریکٹر اسیسینیشن یہ اس ٹائپ کی کر رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی وی پی دی سیٹ سانو بھی پتہ ہے آپ کو ہمیں نہیں ملنی، لیکن اس کی آڑ میں ہم نے اسے ایک وعدہ لینا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی یہ کیا وعدہ لینا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا جی ہم وی پی کی سیٹ مانگیں گے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے، وی پی کی سیٹ مانگیں گے. وی پی کی سیٹ ظاہر ہے اس کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں دے گا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے تو نہ دے، لیکن ایک سانہ وعدہ کر کے تو اخلاق بٹ دے نال نہیں ملے گا. میرے لیے یہ بات نہیں تھی، مجھے ان ڈائنامکس کا نہیں پتا تھا یہ کہاں پہ چیزیں جا رہی ہیں. میں نے اس ٹائم پہ آئی سویئر یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے لے کر کے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں وہ سچ کہہ رہے تھے. میں نے ایسوسییشن تھی، مرتا کیا نہ کرتا، میں چلے گیا وہاں پہ گئے. اور وہاں پہ ایک اور قابل ذکر بات ہے بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں. ہم گئے تو باہر مغرب کا ٹائم تھا، مجھے آج تک میرے وہ سندری ساری میرے ذہن میں ہے. شیخ نسیم صاحب جو ایک اور لیڈر ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، اور ہمیں یہ اس کی کھٹا نیلا پیلا ایک کانفرنس روم ہے وہاں پہ لے گیا. وہاں پہ بیٹھے تو ملک عامر صاحب نے، ہم 8 بندے سامنے بیٹھ گئے اس کے. ملک عامر صاحب نے ایز پر پلان بات کی کہ جی یہ ہنسی آئے ہیں سانو بی پی دیو. تو اس نے اس طرح کا اشارہ کیا، اس نے کہا جی اے میری جان چھڈو، اے باہر بابا بیٹھا ہے، ہر بندے نو سیٹ چاہیے دی ہے. ٹھیک ہے. اے کہندا میں مر گیا، میرے گھر دیاں مینوں گھروں کاٹ دینا، مینوں سیٹ دے دے. کنوں کنوں میں سیٹ دیاں؟ سیٹ نہیں ہے گی. مطلب یہ اس کا جواب تھا. اب میں دل میں مجھے غصہ بھی آئے اور ہنسی بھی آئے کہ یار یہ اپنا آپ اس کا کزن ہے. ٹھیک ہے. باقی لوگ بھی ہیں. غصہ مجھے اس بات پہ آئے کہ تمہاری باپ کی عمر کا ہے وہ بندہ، باہر نماز پڑھیں. میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی سفید بالوں کا حیا کرتے ہیں، تو تمہیں حیا نہیں ہے اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے، تم ان کو ایکسپوز کرے، ان کے ساتھ چل رہے ہو. اور اس کے بعد پھر ملک عامر نے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے تو نہ دے لیکن اخلاق بٹ دے نال نہیں ملنا. اور اس نے یہ وعدہ کیا کہ جی ٹھیک ہے میں اخلاق بٹ صاحب کے ساتھ نہیں ملوں گا، جو اس سال اینڈ پہ انہوں نے کیا. تو بیسیکلی تو کیوں نہ وہ ان کے ساتھ ملتے؟ آپ نے عمر سلیم کے دور میں جو کیا ان کے ساتھ، آپ نے کوشش کی کہ اخلاق بٹ آپ کے ساتھ مل جائے، آپ نے ان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آنی تھی، تو وہ ان کے ساتھ کیوں نہ ملتے؟ سر عدم اعتماد دیکھیں، یہ بھی یہ کوشچن وہ یہ نہیں کہتے، وہ میں اس میں تھوڑی درستگی کر دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ ملتے تو انہوں نے مل جانا تھا. یہ ایگزیکٹلی. اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو نیت کی سزا، تو جو ایک غلط میں کام میری نیت کا تو میں اللہ کو جواب دوں نا، اور اللہ کو پتہ ہے نا، میرے علاوہ یا اللہ کے علاوہ میری نیت کا کسی کو نہیں پتا. تو یہ ایک چیز کو جو یہ کر بیٹھے، اس کا الزام یا تو یہ ہوتا کہ ہم نے کوئی سٹیپ کیا ہوتا، ہماری ان کے ساتھ کوئی میٹنگ چل رہی ہوتی، ہم ان کے ساتھ ہمارا ایک پلان ہوتا ہے کہ آج ہم 8 بجے یا 9 بجے فلانے ہوٹل میں آپ کے ساتھ ہم مل کر کے ہم اعلان کریں گے. یا یہ ہوتا خود ساختہ ایک جواز بنایا، اور وہ جواز یہ بنایا اپنے گروپ ممبرز کے لیے، اپنے کے جواز تو نہیں تھا وہ. دیکھیں اگر آپ اس کو یہ کوشچن نہ دیتے، وہ آپ تو اس کو لے دے گئے تھے. 1 ووٹ سے عمر سلیم بچ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس کے دیکھیں وہ والی بات بھی آ جائے. یہ اس سے پہلے والی بات ہے. یہ تو ان ساری چیزوں کے بعد یہ والا واقعہ ہوا. جو عمر سلیم والی بات ہے وہ یہ بات تھی کہ جو جی بی سی والا ایشو تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے پولیٹکس، اور یہ گروپ تب بھی ان کو شیخ اسلم صاحب جب میں فاؤنڈر بنا، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ، تو میرے پاس 2 آپشنز تھیں. ایک آپشن یہ تھی کہ میں الیکشن ہو گیا تھا، 15-20 دن ٹائم گیا، وقت کیا تھا نا، تھوڑے پیسے ہی لگ گئے تھے، میں چپ کر کے بیٹھ جاتا اللہ کا شکر کر کے کہ میری ان سے جان چھوٹ گئی، میں اس طرح کی رجیم کے اندر نہیں گیا. اور دوسرا یہ تھا ٹو چینج دا سسٹم یو ہیو ٹو ان دا سسٹم، کہ چلو میں سسٹم کے اندر رہوں گا تو سسٹم چینج ہوگا. اس کے لیے مجھے کسی کے ساتھ تو ملنا تھا. میرے پاس شیخ اسلم صاحب آئے. شیخ اسلم صاحب نے آ کر کے عاصم کی بات کی سب سے پہلے کہ جی یہ ہے، میں نے عاصم کا ساتھ دینا ہے. شیخ اسلم صاحب کیونکہ ایک کافی پرانے سیاستدان ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں اس ٹائم اکیلا ہوں، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ملک کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں. انہوں نے مجھے اپروچ کیا، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں مل کر کے چلتا ہوں. یہ جی بی سی والا معاملہ ہوا، اس کے اندر ووٹنگ ہوئی، اس کے اندر ہم نے ایفرٹ کی.
اس میں بھی جو یہ آپ کانسٹیٹیوشن کا یہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ڈی جی ٹی او میں تب سکھیرا صاحب تھے سیکٹری, میں خود ان سے بات کی, یہ کوئی پروویژن نہیں ہے جو ایک دفعہ صدر آ جاتا ہے اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکتا. یہ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے. یہ صرف ناک کا ایشو تھا, ان کی گردنوں کے سریے کا ایشو تھا کہ یہاں پہ وہ جو جی بی سی کا ہم عاصم انیس کو نہیں بنانا چاہ رہے, اگر ان کے یہ 15 یا 16 ان کے بن جاتے ہیں, ووٹنگ آ جاتی ہے, تو ہمیں مجبوراً بنانا پڑے گا, جس میں ہماری جو ہے وہ ہم بےزتی جسے کہتے ہیں انا اس کو ٹھیس پہنچے گی. اس میں تو عمر سلیم کا ایشو ہی کوئی نہیں تھا, اس میں تو یہ بالکل ایشو نہیں تھا کہ ہم 16 بندے اکٹھے ہو کے تو عمر سلیم کو ہم کرسی سے اٹھا دیں گے اور وہاں پہ صدر اور بٹھا دیں گے. اس کی قانون کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے چیمبر آف کامرس. شیخ اسلم صاحب کی ہسٹری آپ جانتے ہیں. جی بالکل. آپ نے ایک سال میں جب ان کے ساتھ الیکشن بھی لڑا, سارا کچھ آپ کو دیکھا, ان کی تو ایک پورٹ فولیو ہے کہ وہ ان کو فاؤنڈر میں سیٹوں کی اگر اوپر نیچے کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ تو آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, تو پھر بھی آپ ان کے ساتھ مل گئے. حالانکہ آپ تو چیمبر کی ہسٹری کو چینج کرنے کے لیے گئے تھے, اپنے کام تو آپ اپنی بلبوتے پہ بھی کروا رہے تھے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں آپ نے دیکھیں شیخ اسلم صاحب کی ایک ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. شیخ اسلم صاحب نے 16 سال چیمبر کے اوپر حکومت کی ہے, اور وہ حکومت نہیں, وہ ڈکٹیٹرشپ کی ہے. ہم سر مجھے 2 منٹ دیں نا آپ. اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ شیخ اسلم صاحب نے صحیح کیا. آج بھی آپ یقین کریں کہ آج بھی یہ ٹریول ایسوسی ایشن تھی, شاید ویڈیو کسی نے بنائی ہو, آج شام 6 بجے کی آپ نکال کر کے دیکھ لیں. آج بھی میں نے کہا, انہوں نے خود کہا کہ میں نے کیا تو میں نے غلط کیا, یہ طریقہ کار نہیں تھا. نئے بچے آگے ہیں, ینگ ہیں, مطلب اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ڈرائیو کس کے پاس ہے, سٹیئرنگ کس کے پاس ہے, ڈرائیو کون کر رہا ہے. شیخ اسلم صاحب کے پاس ڈرائیو نہیں ہے. اور شیخ اسلم صاحب دیکھیں, جو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. ہمارے ساتھ اگر وہ ہیں تو ہم نے ان کی پازیٹیو چیزوں کو اپنایا ہے, ان کی نیگیٹو چیزوں کو نہیں اپنایا. ہم نے ان سے سبق سیکھا ہے. آج بلکہ وہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ یہ وہ معاملات, وہ دور علیحدہ تھا, وہ بزنس کے معاملات علیحدہ تھے, اب وہ دور نہیں رہا, اب لوگوں کے مسائل ہیں, ان کو حل کرو گے تو بچو گے. وہ ہمیں جو اب سبق سکھاتے ہیں تو وہ پازیٹیو ہی سکھاتے ہیں. ان کو دیکھیں, آپ مجھے اگر کہیں, آپ مجھے ہمیں غلط تب کہیں اگر ہم شیخ اسلم صاحب کی غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کریں. شیخ اسلم صاحب نے جو ان کے دور میں غلط ہوتا رہا, ہم ان کو اتنا ہی برابر کا شریک کرتے ہیں جتنا ہم ان کو کرتے ہیں. ضیاء اللہ عرفانی صاحب کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں, میں آنیسٹلی بتاؤں کہ میں ان لوگوں کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا جن کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ نہیں ہوتا. ضیاء اللہ عرفانی صاحب کے ساتھ میرا کوئی بہت زیادہ انٹریکشن نہیں ہے. سادہ بندے ہیں, ایک پرانے سٹائل سے سیاست کرنے کے عادی ہیں, چوتھی انگلی میں سگریٹ کے کش لگا کر کے وہ فیصلے کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, ان کے جو فالوورز ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی اور شیخ اسلم گروپ کی, گولڈن کی اور فاؤنڈرز کی آپس میں جو گٹس جوڑا ہے, یہ ایک مفادات کی جو ہے نا ایک گٹس جوڑا ہے. کیا مفادات ہیں اس کے پیچھے؟ اور آج بھی یہ جو گٹس جوڑا ہے ان میں اختلافات بھی موجود ہیں, چاہے وہ سیٹوں پہ ہیں چاہے وہ کسی اور چیز پہ ہیں. نہیں, میں اس بارے میں بالکل ڈینائی کروں گا. پہلی بات دیکھیں, یہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کیونکہ معاملات ایسے اوپر نیچے بنے کہ نام فاؤنڈر گولڈن, اتحاد فاؤنڈر گولڈن, کان کو ادھر پکڑ لیں ادھر پکڑ لیں. ہم ایک فیملی ہیں. آپ یقین جانیے کہ اگر آپ اگلا سوال یہ کرتے کہ ریفارمز آپ نے کیا کی ہیں یا گروپ کیا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یقین کریں کہ ہم نے یہ اب سیٹیں دی ہیں نا, ہم نے باخدا 5 منٹ کے اندر ہم نے ڈیسائیڈ کی ہیں. کتنے لوگوں نے؟ 18 لوگوں نے بیٹھ کر کے, جو ہم نے کور کمیٹی بنائی. آپ نے ریفارمز کیا کی ہیں پچھلے 18 سے 19, 19 سے 20, 20 سے 21؟ اگر ان 3 سالوں میں دیکھا جائے تو میرا تو خیال ہے کہ چیمبر ایک اکھاڑا ہے. کام کسی نے کچھ نہیں کیا, کسی نے تصویریں کھچا لی ہیں اور کوئی گھر بیٹھ. بہت اچھی بات. دیکھیں, میں ایک بات کروں, میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ چیز میری ہے. اس کے لیے میرے پاس دلیل کیا ہے؟ جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میری ہے. اس کے لیے دلیل اتنی کافی ہے کہ میرے ہاتھ میں. اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ یہ آفس آپ کا ہے, بڑا دعویٰ ہے, تو اس کی دلیل یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں, اس کی دلیل آپ کو رجسٹری کی صورت میں دینی پڑے گی. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کام کریں گے, ہم ریفارمز کریں گے, اس میں اپنی آپ کو دلیل دوں تو آپ یقین کریں کہ انوائرمنٹ کا ایشو بنا,
میں پاکستان کی ٹوٹل 3 سے 4 ایسی کمپنیز ہیں جن کے پاس کلائمیٹ چینج ڈویژن کا NOC ہے, 5ویں کمپنی نہیں ہے, میرے پاس ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میرا انوائرمنٹ واحد, کیونکہ میرے پاس لائسنسنگ ہے, میرے پاس کوئی آ نہیں سکتا, گیٹ انٹر نہیں ہو سکتا. بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایشو بنا, DC نے غلط کیا, AC نے غلط کیا, میں خود AC کے خلاف, DC کے خلاف FIR اپلیکیشن دے کے صدر تھانے بندے لے کر کے پہنچ گیا کہ اس کے خلاف FIR کرو, یہ غلط کر رہے ہیں. طریقہ دھواں روکنا بالکل صحیح ہے, غلط طریقے سے آپریشن کرنا غلط ہے, لوگوں کا مال اٹھانا غلط ہے. وہاں پہ گیا, کورٹ گیا, ان کے خلاف پٹیشن کی, obviously پولیس نے نہیں بات مانی تو پٹیشن کی, سٹے لے کر کے آیا, ان کے ساتھ بیٹھا, مذاکرات کیے. ایک بات. دوسرا, ہمارے 1 بلین کی ہماری ٹریڈ ہے, 1 بلین کا ہمارا پچھلے 1 سال کے اندر ایکسپورٹ ہوئی کاپر کی. وہاں پہ $300 ملین کا ہمارا ایلومینیم کی ایکسپورٹ ہے پچھلے پاکستان میں, پورے پاکستان کی بات کروں, تیسرے نمبر پہ ہم آگے, رائس کی 2.5 بلین کی ہے. یہاں اپنے دور کے اندر اتنی بلین کی آپ کی ایکسپورٹ, اتنی امپورٹ, اتنا GDP, یہ چیزیں آپ گورنمنٹ لیول کے اوپر اپنے حکمرانوں کو یہ چیزیں ریئلائز کروانے میں کہیں کامیاب ہوئے تھے؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا. دیکھیں ہوا کیا کہ یہ کیا نا, تو اب میں اس میں 2 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک چیمبر کا کردار بتا رہا ہوں اور ایک اپنا کردار بتا رہا ہوں. چیمبر نے کیا کیا, ہمارے یہاں پہ اخلاق بٹ صاحب ایلومینیم کا کام کرتے ہیں, 1-2 دوست اور کرتے ہیں, ان کی, میں بلینز کی بات کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا, اور $1 بلین کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, $300 ملین کی بات کر رہا ہوں. اور کتنے ٹائم میں, اوور دا پیریڈ آف 1 ایئر. یہ کیا کرتے ہیں, یہ لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ پاکستان میں مٹیریل شارٹ ہو گیا, اس کو ایکسپورٹ بین کیا جائے. اس کے بدلے میں یہ آپ کو پیچھے کانفرنس روم نظر آ رہا ہوگا, میں نے چائنیز کونسلر سے رابطہ کیا, رزاق داؤد صاحب سے یہاں پہ کانفرنس کروائی, ان کو سارا ڈیٹا دیا, ان کو بتایا. عمر اشرف صاحب یہ جو ایک لمبی تھسری کرو بیان کرتے ہیں نا جی کہ رزاق داؤد صاحب یہ ہو گیا, انہوں نے یہ کر دیا, تو یہ ان کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ رزاق داؤد صاحب کو پرفارمنس, ماں کو بھی کماؤ پتر اچھا لگتا ہے. رزاق داؤد صاحب کو جب پتہ یہ چلا, ہم نے یہاں پہ بلا کر کے دکھایا ہے کہ سر 9 مہینے میں $1 بلین کی ٹریڈ کی ہے ہم نے پاکستان میں 30 نمبر پہ. تو ان کی پھر اٹینشن گئی گجرانوالہ چیمبر نے کچھ نہیں کیا تھا, ہم نے یہاں پہ بتایا 20 لوگوں نے بیٹھ کر کے اسی سامنے کمرے میں کہ سر $300 ملین کی ایکسپورٹ کی ہے سر ہم نے. تو پھر ان کو پتا چلا کہ یار یہ گجرانوالہ تو یہ ہمیں اتنا ریونیو لے کر کے آ رہا ہے, تو انہوں نے پھر, اس میں عمر اشرف صاحب کی کوئی خوبی نہیں ہے, یہ تو اپنے بھائی کو وہاں پہ جا کر کے سیاست کرتے رہے ہیں, پہلی کرسی پہ وہ بٹھاتے رہے ہیں علی اشرف صاحب کو, دوسری پہ خود بیٹھتے رہے ہیں, پہلی بات سپر ایشیا کی ہوتی رہی ہے, دوسری اپنی ہوتی رہی ہے, تیسری قائدین کی ہوتی رہی ہے, چوتھی پہ موقع نہیں ملتا تھا, یہ کچھ نہیں کرتے رہے. چیزیں آپ نے ریئلائز کروائیں, محنت آپ نے کی, چیزیں آپ رزاق داؤد کو اپنے آفس تک آپ لے کر آئے, آپ نے حکمران جماعت کو یہ بتایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, اور اس انجوائے جو ہے موجودہ صدر نے کیا. آپ بھی اسی کیبنٹ کا حصہ تھے, کیا وہاں پہ آپ نے پورا سال اپوزیشن کی یا گھر بیٹھے سر میں وہی. اچھا اب آ جائے اس بات پہ, اس سال کیا ہوا, پچھلے سال تو اب جسے کہتے ہیں نا میں لوارث ہو گیا تھا, بس جس کے ساتھ آیا اسی کے ساتھ ہی لڑائی ہوگی, وہ مینوں دیکھ کے راضی نہیں, میں انہوں دیکھ کے راضی نہیں, میں کہاں جاتا. اس کے بعد GVC کا ایشو بنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ بنا دیا, ساتھی دے دیے ہم نے, فاؤنڈر گروپ میں نے, آسم, عامر بھائی نے, رانا ناصر نے, ہم 4, غلام حسین جائی نے, ہم 6 نے مل کے ایک گروپ بنا دیا, ٹھیک ہے جی. اس میں گولڈن آسم انیس صاحب کے ساتھ تھے, میں آ گیا, ہم سب نے اپنی ایک ایسوسی-ایشن 2-4 دوست اکٹھے کر کے ہم نے کر دیا. ہم نے کیا کیا کہ اس دفعہ جب الیکشن پچھلی دفعہ ہم نے کنٹیسٹ کیا اور ہار گئے, ایک سکور بورڈ کے اوپر نمبر ہم نے بٹ صاحب لگا دیا اپنی تسلی کے لیے, ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید الیکشن ہی نہیں ہونا نا, پتہ نہیں اینڈ تک پہنچتے ہیں بھی کہ نہیں, ہم نے ایک نمبر لگا دیا. اس کے بعد میں سوچا کہ یار یہ اس سے بڑا کمپین کا, اور جیسے آپ نے بات کی کمپین کا, اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ چیمبر جاؤں, چیمبر بیٹھوں اور وہاں پہ بیٹھ کر کے ڈنکے کی چوٹ پہ میں اپوزیشن کروں. 32 ممبر تھے, 4 ہم لوگ تھے, ہم پہلا اجلاس ہوا, پہلے اجلاس میں ہم اپوزیشن ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے, یہ 28 ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے, بات شروع ہوئی. جب بات شروع ہوئی تو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اوپر فیس کی بات ہو گئی, اس پہ انہوں نے فیس کی بات کی, تو میں نے ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کیا پہلے کہ یہ بہت اچھی بات ہے, آپ لوگ یہ ثواب کا کام سمجھ کے کمیٹیاں دے دیتے ہیں,
ان کو اختیارات آپ دیتے نہیں, فائدہ اس کا کوئی ہوتا نہیں, کم بنائیں سیریس. اچھا پھر مزے کی بات, آپ سٹینڈنگ کمیٹیاں, میں نے کہا جی آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اس فیلڈ کا بھی نہیں ہوتا, کیپیبلٹی نہیں ہوتی. نہیں ایک کیپیبلٹی تو بہت دور کی بات ہے نا جی. ایک وہ ہے کہ میٹل کی اس کو دے دی, پروسیسنگ کی اس کو دے دی, جیدہ کام ہی پلاسٹک دا ہے. اب مجھے یہ بتائیے, اور یا ایون ہے بھی نہیں. تو ایون کچھ کمیٹیاں ایسی تھی جن کے ووٹ بھی, کچھ صحافیوں کو ایسی کمیٹیاں مل گئیں, میں آپ کو آپ کے سامنے کہتا ہوں, پچھلے ٹینیور میں صحافیوں کو کمیٹی مل گئی جیدہ ووٹ ہی نہیں سی ہے. اب آپ اندازہ کریں یہ حال تھا. تو میں نے کیا, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم یہ فیصلہ ہمارے قائدین کریں گے. وہ اخباروں پہ بھی آئے, مجھے لیٹ می کمپلیٹ, صرف 1 منٹ دیجیے گا. وہ میں نے وہاں پہ لڑا, بولا, میں نے کہا جی کہ یہ جو آپ کے قائدین ہیں نا, ان کے مجسمے بنائیں, یہاں پہ کھڑا کر دیں, ہم ان سے بات کر لیا کریں. یہ ساری چیمبر میں بات ہوئی اور اگلے دن اخباروں میں آئی. نتیجہ کیا نکلا؟ اب آ جائیں نتیجہ یہ نکلا کہ اگلا اجلاس ہوا. نتیجہ میں بات میں پوچھتا ہوں, جب آپ اندر میٹنگ میں بیٹھے تھے, جی جب وہ اجلاس ہو رہا تھا, وہاں پہ جب کمیٹیوں کے اوپر فیس کی بات ہوئی, جی تو آپ نے اس کو ایگری کیا, جی اور باہر آ کے آپ نے سٹیٹمنٹ دے دی نہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں وہ غلط تھا. وہ اس میں ایک اخبار والے نے, وہ ہمیشہ بہت سارے ہمارے صحافی بھائی ہیں, میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, اس میں کچھ صحافی بھائی ہمارے ایسے ہیں جسے کہتے ہیں نا مور سنسیئر ٹو دا کنگ ایون دا کنگ ہمسیلف. تو اس میں وہ صحافی ہیں, وہ بیسیکلی چیمبر کے پارٹ لگتے ہیں سم ہاؤ مجھے. انہوں نے اپنے پاس سے خبر لگائی تھی, وہ میری خبر نہیں تھی, اور میں نے اس کو فون کر کے منع بھی کیا تھا. میں نے اندر وہ فیس کو سپورٹ کیا تھا, باہر آ کر کے بھی میں نے یہ بات کی, اور آج بھی آن کرتا ہوں. وہ ایک اخبار نے خبر غلط لگائی تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد اگلا اجلاس ہوا. وہ اجلاس انہوں نے کیا کیا کہ 12 بجے اجلاس, 11:30 بجے, اور 1:30 بجے ہمیں اس کا ایجنڈا مل رہا ہے. میں نے تب پریس کانفرنس کی, لوگوں کو بلایا, یہاں پہ میڈیا کو بلا کر کے پریس کانفرنس کی کہ ان کے یہ کام ہے, یہ انہوں نے کیا. اگلے ماہ پھر انہوں نے یہ کیا, یعنی کہ انہوں نے وہ پھر روٹین کا حصہ بنا. اجلاس ہوتا رہتا تھا ہر ماہ, اجلاس انہوں نے کیے ہیں, اجلاس ہر ماہ ہوا ہے. لیکن دیکھیں اجلاس کیا ہونا ہے. پہلے اجلاس کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی, ٹائٹل آف دا بک آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کیا کرتے تھے. پہلے دن ہی تو اختیارات, یس سر لبیک ہیں, وہ کر کے تو اپنے سارے اختیارات صدر کو دے لیتے تھے. تو پھر کیوں جاتے تھے آپ اجلاس؟ نہیں میں نہیں گیا نا, مجھے اس کے بعد تو وہ ڈر گئے. 28 لوگ, ہم 4 لوگوں سے ڈر گئے, اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے چھپ کے اجلاس کرنا شروع کر دیا. آپ نے کمیٹیوں کے اوپر فیس کی جب بات کی, جی کمیٹیاں تو میرا خیال ہے چیمبر کے جو صدور ہیں نا, وہ ثواب سمجھ کے دیتے ہیں, ریلیشن بلڈ اپ کرنے کے لیے دیتے ہیں. بالکل. ان میں مفادات بھی ہوتے ہیں ان کو سب کے ساتھ. کیا مفادات ہوتے ہیں کمیٹیاں دینے میں؟ سر اب دیکھیں نا مفاد کیا ہے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ ووٹر, اب یہی تو اویئرنیس ہے ہم دے رہے ہیں. اب ہم کمپین کر رہے ہیں, ہمارا لارائل مارکی میں الیکشن آفس ہے, ہم سارا دن جاتے ہیں, اپنا کام سفر کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, کمپین کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے. یہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے وہ کمیٹیاں دیتے ہیں, سارا سال ان سے پوچھتے نہیں, وہ اس کو فریم طویل سمجھ کے فریم لگا کر کے دفتر میں لٹکا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اختیارات کوئی ہوتے نہیں. سال کے اینڈ میں اب کیا کیا, 300 کمیٹیاں دے دی, ان کو فون کیا, یہ کمپین کا ذریعہ ہے. اب یہ ہفتہ پہلے کی بات کہ آ کے اپنا ایوارڈ لے جاؤ, 175 روپے 50 پیسے کا ایوارڈ بنا کر کے کمیٹی کا, ان کو ہاتھ میں پکڑاتے ہیں, نال کہتے ہیں یا ساتھ کہتے ہیں سانو ووٹ دے دینا. یہ کمپین ہے, یہ کمیٹی ہے. تو آپ کے پاس جب عاصم انیس کے دور میں اختیارات تھے, جی, تو آپ لوگ اس چیز کا احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں سمجھا نہیں سکا آپ کو. یہ میری دور میں عاصم انیس کی رجیم میں ایک دن نہیں رہا. عاصم انیس کی دور کے اندر میں اتنا شریک جرم ضرور رہا ہوں کہ میں نے ووٹ دیا تھا. ہماری ایسوسییشن, اور ایک اور جرم بھی ہے کہ ہم نے 300 بندوں کا کھانا کیا تھا مغل کمپلیکس میں جب ان کا الیکشن ہو رہا تھا. ادروائز ہم نے کچھ نہیں کیا, نہ ہم سے کسی نے پوچھا, نہ ہم نے کیا. میں تو آیا جب یہ ملک ظہیر میرے پاس آیا, میری ایسوسییشن کے پاس آیا کہ جی وہ بھی, اس کی بھی ایک کہانی ہے, وہ اتنا لمبا انٹرویو ہو نہیں سکتا, میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو, اس کی بھی میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس کے پس پردہ بھی ایک کہانی ہے. میں اس چکر میں آیا اور کسی کی مخالفت کی تھی میں نے کہ یہ ایلیجیبل نہیں ہے, اس کو آپ نہ لیں. اس کے چکر میں انہوں نے مجھے کہا کہ یار اے مخالفت نہ کر, تے تہاڈی مہربانی تسی آپ آؤ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں تو 2019 میں آیا, اور جب میں آیا تو میں تو ایک دن بھی اگر چیمبر گیا ہوں جیت کر کے اس کی امبریلا کے نیچے, تو میں جرمدار ہوں, میں شریک ہوں. یہ 2 چیزیں یہاں پہ پیدا ہوتی ہیں. جی, اس کا مطلب ہے کہ آپ آنا نہیں چاہتے تھے, یہ حب علی ہے, بغض معاویہ ہے, ہاں, کہ آپ نہیں آنا چاہتے تھے, آپ اس کی مخالفت میں کہ اس بندے میں یہ ابیلٹی نہیں ہے تو مجھے لایا جائے. یہ بھی میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں
جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بغض معاویہ والی آپ نے بات کی میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن وہ فور دا سیک آف ہماری میٹل کمیونٹی تھا. میں ایک بندے نے کیا کیا، میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری ایک کمیونٹی ہے، اس کو ہم لیڈ کرتے تھے، ہم نے ملینز اور ملینز اپنے جیب سے لگائے ایسوسی ایشن میں لوگوں کے کام، ایک نہیں 1000 کام کروائے، اس کا آپ کو مارکیٹ جواب دے دے گی. ایک بندہ ہماری ایسوسی ایشن میں سے اٹھ کے، ہمارا ہی ممبر اٹھ کر کے ایک ہوٹل کے اندر ہمیں بغیر بلائے، ہمیں بغیر بتائے وہاں پہ اعلان کرتا ہے جی کہ میں ایز اے کینڈیڈیٹ آ رہا ہوں، میں وی پی آ رہا ہوں. تو نیچرلی ایک فطرتی عمل ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تھینکلیس جاب ہے ہم کر رہے ہیں. اتنا تو ہوتا کہ یار وہ کینڈیڈیٹ ہمیں بلاتا، ہمیں کہتا جی کہ ہمیں آپ دیں تو ہم دے دیتے. تو ہم نے اس چیز کا گلہ کیا، یہ گلہ کرنے گے تو انہوں نے کہا جی کہ وہی بات کہ وہ میرا بندہ نہیں ہے. اصل میں 3 قسم کے بندے ہیں، ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک بی بی کا بندہ ہے، اور ایک ان قائدوں کا بندہ ہے. ان کے ٹرمز یہی چلتی ہے، میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ. انہوں نے کہا جی کہ وہ میرا بندہ نہیں ہے، وہ شیخ نسیم صاحب دا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے. میں کہا جی میں اللہ دا بندہ ہے تو میں اپنی بیوی دا بندہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ کہتا جی آپ آ جائیں. تو ہم نے اس میں، اور اس میں وہ ہم اس کو کیپیبل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بندہ ہے. اگر وہ آتا تو ہم کسی اور کو دیتے، ہم فرق کو دیتے، ہم ودیل بخاری آ جائے ہم اس کو دیتے، ہم کسی اور کو دیتے. تو میں بیسیکلی اس چکر میں اس کی مخالفت میں گیا تھا. جی طاہر بھائی یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال کیا جا رہی ہے آپ کی کمپین کی؟ کون کون سی ایسوسیشنز ہیں جو آپ کے ساتھ مل رہی ہیں، اور کون سی ایسی ایسوسیشن ہیں جو آپ کو چھوڑ رہی ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ چھوڑ تو کوئی بھی نہیں رہا. لاسٹ ایئر جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا نا، تو دیکھیں ایک فیئر ہوتا ہے، لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں، لوگوں کے سالوں پرانے باؤنڈنگز ہیں، کاروباری مراسم ہے، تو لوگ ڈرتے تھے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. بیانیہ لوگوں کو تب بھی ہمارا پسند تھا، لوگ یہ کہتے تھے کہ بات یہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن لوگ یہ بھی ڈرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ایکسپوز ہوں تو یہ ان کے کیمپ ہی نہ لگیں. ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، ہم الحمدللہ جو ہم 5-6 لوگ چلے تھے، ہم نے یہ ان کو کر کے دکھایا کہ نہیں وی کین ڈو اٹ. ہم کھڑے ہیں، ہم تب تک کھڑے ہیں جب تک ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے. تو اس دفعہ کیا ہوا کہ وہ ہم لوگوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ نہیں یہ واقعی ہی ڈٹرمن ہے، یہ تب تک کھڑے ہیں جب تک یہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو چھوڑ کے تو کوئی بھی نہیں گیا. مجھے ٹارگٹ کیا گیا، میرے قریبی ساتھیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جن میں سے 1-2 گئے بھی، لیکن وہ پھر اس سے زیادہ محبت کے ساتھ واپس آئے. ایسوسی ایشن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ رائس ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ آ گئی، ان کے بڑے قریبی. اور جو فرنس ایسوسی ایشن ہے، پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ سارے اکٹھے ہو کر کے الحمدللہ ہمارے پاس آئے ہیں. یہ تو ان کا بھی دعویٰ ہے کہ فرنس ایسوسی ایشن ان کے ساتھ ہے، رائس ایسوسی ایشن نے ان کی ایک کارنر میٹنگ بھی بہت اچھی سی کی. واشنگ مشین سیکٹر کو آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ کس کے ساتھ ہم ان کو کاؤنٹ کریں؟ ویسے تو ان کے 16 ووٹ ہیں سارے، سی کے ان کے 4 ووٹ ہیں. کن کی بات کریں آپ؟ میں واشنگ مشین سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک بات کریں. دیکھیں میں پہلے بات کروں گا فرنس کی. فرنس کا ہمارے پاس ایسوسی ایشن آئی، ٹوٹل 45 ان کے ووٹ ہیں. اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے کل رات ہے، انہوں نے 5 دن کی محنت سے کھانا کیا، آن ریکارڈ ہے، اخباروں پہ آیا. ٹوٹل 5 لوگ آئے اس میں، ٹوٹل 5 لوگ جو پکچرز میں ہیں، جو انہوں نے شیئر کی، ہم تو نہیں گئے. 5 انہوں نے آئے، ان کا نام دیا، کئیوں نے نام اخبارات میں آیا، کہیں میں صرف پکچرز آئی. اس میں سے 3 نے آج اخبار کے اندر اشتہار لگوا دیا ہمارے ہی حق میں کہ ہمیں دھوکے سے بلایا گیا، ہم نے تو نہیں انہیں کہا، ہم نے تو نہیں لگایا. پھر انہیں ہم اگر ہے تو تردید لگوا دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں تو خود پروف کرتی ہیں نا. مطلب یہ تو ایک واویلا مچانے کے علاوہ یہ تو ایک وہ جھوٹ کی سیاست یہ شروع سے کرتے آئے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں اپنی انا کو مجروح کر کے ہم لوگ سیاست نہیں کرتے. اگر میں کسی کے پاؤں کے اوپر گر کے، کسی کے گھٹنے پکڑ کے، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس کو، اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو میں کس کی بارے میں بات کر رہا ہوں، کہ کسی کے گھٹنے پکڑ کے، کسی کے پاؤں پکڑ کے اگر ہم ووٹ مانگے نا، تو یہ ہم خدمت کا جذبہ نہیں ہے.
یہ ذاتی مفاد ہے. آپ کے اگینسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قمر دلبر جی جو کہ ان کا ساتھی تھا اس کو کسی قسم کے کوئی بھی ان کی طرف سے کوئی گلہ نہیں تھا, لیکن آپ کے گروپ نے جو یونس انصاری کی طرف سے ان کی رشتہ داریاں تو اتنا پریشرائز کیا کہ اس کو مجبوراً چھوڑ کے ادھر آنا پڑا ہے. کس بات میں کتنی صداقت؟ دیکھیں سچائی تو سب کے سامنے ہے. یونس انصاری برادران چیمبر گئے, وہاں پہ جا کر کے ایک عام آدمی, میں ووٹر ہوں, میرا بھائی ایک ووٹر ہے, ایک کلاس کے 4000 ووٹر ہیں, ان کی کیا عزت ہونی ہے؟ انصاری برادران کا ایک سیاسی قد ہے, وہ چیمبر میں گئے, ان کے چیمبر میں گئے کی عزت نہیں کی, ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی, ان سے پوچھا نہیں. جب وہ ناراض ہو کر کے جانے لگے تو ان کو کہا کہ جاؤ, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری, جاتا ہے تو جائے. تو یہ ہم نے تو نہیں کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم شہباز گل کی جگہ تو یونس انصاری کو نہیں بٹھا سکتے تھے. سر گزارش یہ ہے کہ یہ ان کا معاملہ ہے نا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو اس کا اپنا جرم ہمارے سر پہ تو نہ ڈالیں نا. ناراضگی تو ان کی ہوئی آپس میں, عزت تو انہوں نے نہیں کی. وہ چھوڑ دیں شہباز گل, کیونکہ میں موقع پہ موجود نہیں تھا. ہم ایسی سیاست نہیں کرتے کہ ہم مفروضوں پہ مبنی سیاست کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی قد کاٹ والا بندہ, اور وہ بھائی اگر آپ کے پاس آتے ہیں, اگر آپ ان کو نہیں سنبھال سکتے, ان کی عزت نہیں کر سکتے, تو آپ باقی چیمبر کو کیسے سنبھالیں گے؟ باقی ووٹر کی عزت آپ کیسے؟ آپ جب الیکشن جیتتے ہیں جس طرح آپ نے, اس کے بعد تو آپ الیکشن جو چیمبر ہی نہیں جاتے. سر اس کی وجہ ہے, اگر میں چیمبر نہیں گیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ساتھ ہی کوئی نہیں تھا. میں اکیلا, میں جس کی سیٹ پہ میں گیا احتجاجن میں نے چیمبر میرے پاس 2 حل تھے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک میں گھر بیٹھ جاتا جو کہ میں نے پہلے کیا, اور دوسرا کہ میں سسٹم کے اندر آتا اور سسٹم چینج کرتا. میں نے دونوں راستے دونوں کام کیے نا سر. اس طرح اگر آپ سسٹم کو ٹھیک کرنے آتے تو آپ تو چیمبر جاتے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہوا کیا کہ پہلے 4 ماہ 5 ماہ تو میں چیمبر نہیں گیا, لیکن جب مجھے یہ کوشچن ملا کہ یہ سٹیٹس کو ہم یہ گروپ بنا کر کے, مجھے جب یہ 2-3 لوگوں نے اپروچ کیا, شیخ اسلم ان کو چھوڑا تھا, عاصم انیس ان کو چھوڑا تھا, عامر رحمان شیخ اسلم کے ساتھ تھا, رانا ناصر شیخ اسلم کے ساتھ تھا, غلام حسین جاج شیخ اسلم کے ساتھ تھا. یہ سب جب ہم 4-5 اکٹھے ہوئے تو مجھے یہ صورت نظر آئی کہ ہم لوگ مل کر ایک گروپ بنا کر کے تو کیوں نہ ہم اپنا ایک معاملہ شروع کریں, جس کے لیے ہم نے ایفرٹ کی, اور سارے زمانے کے سامنے ہے, پورے شہر کے سامنے ہے, ہم 2 سال سے ایفرٹ ہی تو کر رہے ہیں. موٹر وے لنک کی ایک بڑی عجیب سی لڑائی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ لنک اپروو کروایا, عاصم انیس کہتے ہیں جی میں نے اپروو کروایا. اس میں صداقت کیا ہے؟ سر اس میں گزارش یہ ہے کہ بہت کچھ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا, اس میں سے 1-2 کام ایسے بھی ہیں, جیسے موٹر وے لنک ہو گیا اور ایک میٹل پروسیسنگ زون ہو گیا. پچھلے سال میں نے جب یہ انوائرمنٹ کا مسئلہ بنا, میں ڈی سی کے خلاف اور یہ ساری کمپین کی, تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ یار یہ تو ڈی سی صاحب کو آج ہم نے کہہ دیا ہے, ہو گیا معاملہ ہو گیا, تو ہم گورنمنٹ سے یہی معاملات کرتے رہیں گے, تو کیوں نہ ایک ہم علیحدہ سیالکوٹ کی طرز کے اوپر, اس میں میں, عاصم انیس صاحب, عامر رحمان صاحب, اخبارات کا حصہ ہے, آج بھی تراشے ان کے آپ کو مل سکتے ہیں, نہیں تو میں دے دوں گا. پچھلے سال ہم نے میٹل پروسیسنگ زون کے لیے ہم نے گورنر صاحب سے ملاقات کی, عامر رحمان صاحب نے اس میں پل کا کردار ادا کیا, ہم نے ایک پوری فیزیبلٹی بنائی, ہم جا کر کے ان سے ملے, ہم نے بتایا, انہوں نے ہمیں اس کی یقین دہانی کرائی. اب مقصد صرف یہ تھا کہ اب اس میں ایشو کہاں پہ آیا کہ الیکشن جیتے, آگے الیکشن تھا تو پھر ہی کچھ کرتے, الیکشن ہوتا تو کچھ کرتے, چیمبر میں آتے تو کچھ کرتے. ہم نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوا تھا, وہی پروجیکٹ کو وہی پھر ہم نے میڈیا ہماری کمپین کا حصہ رہا. لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ ایجنڈا کیا ہے, ہم جہاں پہ بہت سارے ایجنڈے بتاتے تھے وہاں پہ یہ بھی بتاتے تھے. اسی ایجنڈے کو انہوں نے اب کی کارکردگی شو کیا, اور کارکردگی کیا ہے؟ 0. کوئی کارکردگی نہیں ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہے, کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے. ایسے موٹر وے لنک کی بات کر دیں. پھر میں بات کرتا ہوں کہ میں مفروضوں کے اوپر بیان نہیں دیتا, مفروضوں کے اوپر سیاست نہیں کرتا. عامر رحمان صاحب یا عاصم انیس صاحب کے دور کے اندر یہ بات ہوئی, اب یہ اس کو آن کر رہے ہیں. میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو موٹر وے لنک والی بات بھی ہے, دیکھیں اس کے اندر انہوں نے کیا کیا. اگر انہوں نے بھی کیا, ہم 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا, تو انہوں نے 10 لوگوں نے اپنی ایک کمپنی بنائی, جس کے اندر ایک ایگزیکٹو ممبر ان کا شامل تھا جو آج میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے, سفیان, ملک سفیان, ٹھیک ہے جی, اس کا نام بھی اس کے اندر شامل تھا. تب بھی مجھے یہ بات کا پتہ چلا
کہ یہ 10 لوگوں نے ایک فیزیبلٹی بنانے کے لیے، اور ان سب کو کیا کہا گیا اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے کہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، 6 مہینے پے بیک پیریڈ ہوئے گا، اس طرح ہو جائے گا. اب آج اگر ان سے بات کریں، وہ کیونکہ بات کھل گئی، چیزیں سامنے آ گئیں، معاملہ سب لوگوں کو پتا چل گئے، وہ ہنڈیا چوک کے اندر پھوٹ گئی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ 2 ارب تھا تو ہم نے 2 ارب کیسے کر لینا تھا. میں اللہ حاضر قیاس میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کام چیمبر کے یہ کرنے والے ہیں بٹ صاحب، یہ کام ہی نہیں ہے چیمبر کے کرنے والے. آپ نے مجھے صرف ہاں یا نہ میں ایک جواب دینا ہے کہ موٹر وے لنک عاصم انیس یا عمر اشرف، دونوں میں سے کس نے اس کے اوپر محنت کی؟ عاصم انیس. عاصم انیس. آپ عاصم انیس نے ہی اگر اس پہ محنت کی تو آپ عمر اشرف کی کیبنٹ کا حصہ تھے، آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا کہ آپ دوبارہ اس پہ کیوں کام کر رہے ہیں جب عاصم انیس نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے؟ سر میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، ہمیں چوری تو کیبنٹ کی اپنا اجلاس کرتے تھے، ہمیں تو ایجنڈا ہی نہیں آتا تھا، اجلاس ہو جاتا تھا، سموسے چائے بسکٹ پکوڑے کھا لیتے تھے تو ہمیں ایجنڈا ملتا تھا. ہم نے تو وہ پریس کو لگا کر کے ان کی ٹکٹس لگا کے جو ڈی ایچ ایل یا ٹی سی ایس جو بھی جس پوسٹ کے تحت آتا تھا اس کے نمبر لگا کر کے ان کو کمپلین بھیجی کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن پہلے آپ کو کانسٹیٹیوشن میں ہے ایک دن پہلے آپ کو اطلاع دینی چاہیے، نہیں تو فون کر دیں. تو انہوں نے تو چوری تو یہ اجلاس کرتے رہے. کسی فورم پہ احتجاج کیا؟ ہم نے کیا، ہم نے پریس کانفرنس کی، میں نے عاصم انیس کو ساتھ بٹھا کر کے، عمر رحمان کو بٹھا کر کے، تمام پریس کو بلا کر کے، ڈی جی ٹی او تک کو بھی ہم نے لیٹر لکھا، ہم نے پریس میں بھی یہ بات آج پریس ریلیز دی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پچھلا الیکشن کیوں ہارے، وجہ کیا تھی؟ بالکل دیکھیں پہچان کیا ہے، عطافریت کو کون جانتا تھا؟ عامر رحمان کو سوائے اس کے کہ وہ جی ڈی اے کا چیئرمین تھا، کوئی بزنس میں کوئی بہت زیادہ اس کی خدمات نہیں تھی. عاصم انیس ایکس پریزیڈنٹ تھے لیکن کسی کے گروپ کا حصہ نہیں تھے. جو ہمارے شیخ اسلم صاحب ہیں ان کا گروپ علیحدہ ہوا تو ان کے مین بازو نکل گئے بلے کی صورت میں، عرفان بلے کی صورت میں، اور دوسرا ان کے 2-3 دوست اظہر اسلم صاحب وہ چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیا گروپ بنا تھا، ہم 6 لوگ تھے، اور اس کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے پھر 329 کا انصاف بورڈ کے اوپر لگایا. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگوں کو تو یہ تھا ہی نہیں، لوگ یہ سمجھتے تھے. دیکھیں میں میٹل مارکیٹ میں پچھلے 20 سال سے کام کر رہا تھا، میٹل مارکیٹ میں ٹوٹل ہمارا 120-125 ووٹ تھا، میں فرنس کی بات نہیں کر رہا. تو ہم کتنا لے لیتے، اس میں سے بھی لوگوں کی رشتہ داریاں تھیں، تعلق تھے، لوگ اعتبار نہیں کر رہے تھے کہ یہ لوگ کھڑے بھی ہوں گے. لوگ ایون یہ نہیں سوچ پا رہے تھے کہ یہ الیکشن، اور انہوں نے کمپین ہی یہ چلائی کیونکہ یہ ایک نیگیٹو سیاست کرنے کے عادی تھے. انہوں نے کمپین ہی یہ چلائی کہ یہ بچے ہیں، انہوں نے تو کل الیکشن تک پہنچنا بھی نہیں ہے، لوگوں کو ڈراتے رہے اور لوگ ڈرتے رہے. پچھلے سال کوئی سیٹ نہیں تھی آپ کی، 329 ووٹ آپ نے لیے. جی اس سال اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ سیٹیں لیتے ہیں نہیں، اگر آپ پوری طرح اس کے اوپر مطلب کلین سویپ نہیں کر پاتے تو آپ وہی کچھ کریں گے جو پچھلے سالوں میں کیا، یا بھرپور اپوزیشن کرنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ دیکھیں اب ہمارے پاس جب دیکھیں ہار جیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم ہار بھی جاتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا مینڈیٹ ضرور ہوگا کہ اب اگر ہمیں وہ مطلب جو ہمارے کچھ ایگزیکٹو 3 ایگزیکٹو جو ان کے اب ہیں خدا نخواستہ وہ کلین سویپ وہ کر جاتے ہیں تو پھر بھی 3 رہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 کے پیچھے اتنا ہیوی مینڈیٹ ہوگا کہ ہم ان کو وہ جمہوری جو غیر جمہوری رویہ نہیں اپنانے دیں گے. آپ جب تھے تو کتنے ووٹ تھے آپ کے؟ جب میں بنا، جب آپ ایگزیکٹو تھے جی تو آپ کے وہاں پہ کتنے آپ لوگ ایگزیکٹو تھے؟ 4 آپ پچھلی اس دفعہ تھے، 3 اس دفعہ تھے، تو پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکے. 3 دفعہ تو اب آئے نا سر. آپ کے پاس 329 کا مینڈیٹ نہیں تھا جب آپ موجود تھے؟ دیکھیں بالکل تھا 329 کا مینڈیٹ، لیکن یہ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا مینڈیٹ نہیں ہے. ہمیں الحمدللہ اس دفعہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بغیر کسی ایسوسی ایشن کے، بغیر کسی سپورٹ کے ہم 329 ووٹ لیتے ہیں. اور اس دفعہ اتنی ایسوسی ایشن کے ساتھ تو الحمدللہ ہماری پہلے سے 200% پرفارمنس انکریز، ووٹ انکریز ہوا ہے. تو 329 ورسز 600 وہ اتنا ہم اس میں وہ پازیٹیو کردار چیمبر کے اندر بیٹھ کر کے نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہ زیادتیاں کی جس کا ہم نے صرف جو احتجاج کر سکتے تھے ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا. لیکن جب اس دفعہ ہوگا تو اس دفعہ یہ
انشاءاللہ العزیز یہ سارے شہر کو پتا ہے کہ خدا نہ خواستہ 19-20 کا جسے ہم کہتے ہیں نا 19-20 کا فرق نہیں ہوئے گا, 19-20 کا ہی ہوگا. تو وہ ایسا مینڈیٹ ہے جس کا ایک پریشر زیادہ ہے. اس میں ہم ان کو اس دفعہ اگر خدا نہ خواستہ ہارتے ہیں تو پھر بھی ہمیں وہی کردار ادا کریں گے جو ہم پہلے کرے تھے, لیکن اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. آپ کے ساتھ جو ایسوسیشن اس ٹائم, ساری تو کوئی بھی ایسوسیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے, مگر کچھ ان کے ساتھ ہیں, کچھ آپ کے ساتھ ہیں. جو کچھ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ وہ مفاد کے لیے ہیں کہ ان کو انہوں نے سیٹ دی ہے ایگزیکٹو کی ایک. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر جیسے آپ وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا گروپ ہے, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں, 40 سال پرانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو مفادات ہوتے تو وہ لوگ ادھر آتے. مفادات, کوئی ہارے ہوئے گھوڑے پہ شرط لگاتا ہے, سارے جیتے گھوڑے پہ لگاتے ہیں. آپ نے 16 ووٹوں کے ساتھ ایک سیٹ دی ہے واشنگ مشین سیکٹر کو. دیکھیں, ہم نے پھر وہی بات آ گئی, یہ بات وہ اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم ووٹوں کے ساتھ دیتے ہیں, ہم یہ اس چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہم مسائل کے اوپر جو دیکھیں, اگر جو سیاسی پارٹی کی بات کریں جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا, حکومت اس کی ماں نہیں ہے, حکومت اس کی سرپرستی نہیں کرتی. واشنگ مشین سیکٹر گجرانوالہ کے اندر پورے پاکستان میں سب سے بڑا سیکٹر واشنگ مشین کا ہے. اگر اس میں ووٹر 16 ہیں تو باقی اگر 400 بندہ ہے تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ وہ اگر چیمبر کا اعتماد اپنا بحال نہیں ہو سکا, لوگ اپنا ووٹ وہاں پہ رجسٹر نہیں کرواتے کیونکہ چیمبر کا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, وہ ضروری نہیں سمجھتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی پرانی روش کے اوپر چلیں. واشنگ مشین سیکٹر ایک سال ابھی نئے بنے ہیں, ان کو پرابلم آئی ہے پچھلے سال ایف بی آر کی, انہوں نے اپنی ایک یونین بنا لی ہے, لیکن موجودہ چیمبر نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. ایف بی آر میں بھی ان کے ساتھ بھی چلے ہیں ان کے لوگ, لیکن وہ ان کی آپ کے ساتھ آنے کی وجہ جو ہے, آپ نے ان کو ایک ایگزیکٹو کی سیٹ دیا جو وہ نہیں دے سکے. میں سمجھا نہیں سکا بٹ صاحب, اگر پہلی بات یہ ہے کہ اگر چیمبر نے کوئی کردار ادا کیا ہوتا ان کا تو آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے. یہ اب وہ جانے یا چیمبر جانے, میں اس کا گواہ نہیں, لیکن وہ ٹائٹل آف دا بک بتا رہا ہے کہ ان کا ساتھ نہیں دیا تو آئے. دوسری بات 16 کی نہیں ہے, بات اس 400 انڈسٹری کی ہے. ہم نے جو دیکھا, اگر ہم میں لالچ ہوتا تو ہم اس ایسوسیشن کو نہ دیتے جن کے پاس 80 ووٹ ہیں. ہم میں لالچ ہوتا, سیٹوں کی سیاست کرنی ہوتی تو ہم ان کو نہ دیتے جن کے پاس 50 ووٹ ہیں. ہم 16 بندوں والوں کو کیوں ووٹ دیتے؟ آپ بات کر سکتے ہیں ووٹرز کی, جی آپ بات وہ پیچھے موب کی نہیں کر سکتے. سر, ہمارا ایجنڈا یہ نہیں ہے, ہمارا ایجنڈا ہے, دیکھیں ہمارا ایجنڈا کیا ہے. اگر آپ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایجنڈا اوور آل بزنس کمیونٹی کے لیے سہولیات مہیا کرنا. کیا کریں گے آپ بزنس کے؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, یہ اسی کے اندر ہی آپ کا جواب باقی بھی آ جائے گا واشنگ مشین والا, کہ پہلی بات یہ, کوئی بھی پرابلم سالونگ ہوتی ہے بٹ صاحب تو وہ ڈیٹا کی بنیاد پہ ہوتی ہے, انفارمیشن کی انفارمیشن ہوتا ہے, ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, اس ڈیٹے کے ساتھ پرابلم سامنے آتی ہے, اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور پھر پرابلم سالونگ ہوتی ہے. یہ 4 سٹیپس ہیں. ہماری گجرانوالہ چیمبر میں آج تک آپ جائیں, آپ جا کر کے پوچھیں کہ دال بازار کے اندر کتنی دکانیں ہیں, آپ یہاں جا کے پوچھیں کہ گجرانوالہ کے اندر کتنی انڈسٹری ہے واشنگ مشین کی, آپ دیکھیں کہ میٹل میں سکریپ کا کام کرنے والے کتنے ہیں, تانبے کا, پتل کا, کوئی ڈائریکٹری نہیں ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے. جو وہاں پہ ادارہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کا اصل کام ہے, وہ کیا کام کرتے ہیں, موٹر وے لنک, وہ کیا کام کرتے ہیں ایسے جس میں ان کی جیب میں پیسہ ہے. دعاؤں والا کام نہیں ہے, دعائیں تو چاہیے نہیں نا ہمیں تو پیسے چاہیے, پیسے وہ کام کرتے ہیں. ہمارا کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے ڈائریکٹری بنائیں گے, ہم 4 زون کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے گجرانوالہ کو, ہر زون کے اندر ڈیفرنٹ انڈسٹریز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. وہ انشاءاللہ کوئی لمبا کام نہیں ہے, تھوڑا کام ہے, تھوڑے بجٹ کا کام ہے. اس کے بعد ہر ایسوسیشن, ہر انڈسٹری کے اندر ایسوسیشن سے ہٹ کر کے ہم چھوٹی 3 رکنی 4 رکنی کمیٹی بنائیں گے. وہ کتنی کمیٹی بن جائیں گی, وہ 50 بن جائیں گی, وہ 40 بن جائیں گی. ان کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھیں گے, ان کے لیے وہاں پہ 3 سے 4 ہیلپ ڈیسک بنائیں گے. ان کی جو ایشوز ہوں گے, ہر جو بجٹ سے پہلے ان سے بجٹ پرپوزل لیا کریں گے. ان کے ایف بی آر کے مسائل, ان کے I&I کے مسائل, ان کے کسٹم انٹیلیجنس جسے ہم کہتے ہیں RTO, ایف بی آر, ان سارے مسائل کو ہم جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم کیسے حل کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ واشنگ مشین والی, میں پھر پہلی والی بات پہ آتا ہوں کہ واشنگ مشین ہم ووٹوں کی سیاست نہیں کر رہے, وہ ہم اس دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو اس دفعہ 16 ووٹ ہیں
وہ جو باقی کے 300 ووٹ ہیں وہ اس دفعہ رجسٹر کروائیں گے. ان کو 2000 5000 دینے میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے چیمبر میں کہ یہ ادارہ ہمارے مسائل حل کرے. جب کمپین میں نکلتے ہیں سارے گروپ اس طرح کی ہی باتیں کرتے ہیں. 2018 میں جب آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ کا گروپ بھی اسی طرح کی ہی باتیں کرتا تھا. جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کے کردار میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. لوگ کہیں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے ووٹر کو؟ دیکھیں, پہلی بات آپ نے جو ابھی کمنٹ کیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی جسٹیفیکیشن دینا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر بات کی ایک دعویٰ ہوتا ہے, ایک دلیل ہوتی ہے. ہم اگر دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنے ووٹر کے لیے, اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے اچھا کردار ادا کریں گے, تو اس کی دلیل میرا ماضی ہے. اس کی دلیل ہمارے باقی 3 4 5 لوگ جو میجورٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ 70% 80% اٹھا کر کے دیکھ لیں, آپ کو بے داغ ماضی ملے گا. آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے کہ جن کا ماضی داغدار ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم جو بات کر رہے ہیں اگر ہم پہلے پوری کرتے رہے ہیں, یا اپنے بزنس میں کے اندر ہماری ایک اچھی ہوا ہے, ایک بزنس کمیونٹی پھول کی مانند ہوتا ہے, جیسے پھول کی خوشبو ہوتی ہے ایسے ایک بزنس مین کی خوشبو ہوتی ہے. اور دوسرا ووٹر, دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اب گلوبلائزیشن ہے واٹس ایپ, ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج کے اوپر کروڑوں روپے کا بزنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بزنس میں تیزی آ گئی, جدت آ گئی. جتنی تیزی آ گئی پھر گورنمنٹ بھی اب بدل گئی, چیزیں بدل گئیں, ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہے. جتنے زیادہ معاملات, جتنی جدت آئی ہے اتنے پرابلمز بھی آئے ہیں, لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائی جا رہا ہے. میں اپنے اے کلاس ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس کے لوگوں کو کہوں گا کہ یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ کے مسائل نہیں ہیں, جو کہ یقیناً ہے. اگر مسائل ہیں تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس آپ کا حل کرتا رہا ہے. اگر وہ حل کرتا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, آپ ووٹ دیں انہیں. اگر نہیں حل کرتا رہا تو آپ کیوں ووٹ دیں گے انہیں؟ اگر آپ کے مسائل وہ نہیں حل کر سکے تو کیوں ووٹ دیں گے؟ ہم ایک سال صرف مانگتے ہیں, 1 سال ہمیں دیں. ایسوسیٹ کلاس کے لوگوں کو میں کہوں گا اپنے کہ ہم آپ کو وہ عزت دیں گے جو ایک انڈسٹریلسٹ کو عزت ملتی ہے. آپ کو اس کے برابر جگہ ملے گی. آپ کو چیمبر میں یہ جو تھانہ کلچر ہے نا, کہ جیسے تھانے میں جانا ہو, کسی کو کام ہو تو مرر اور ایس ایچ او کا بندہ لے کے جانا پڑتا ہے, ایسے یقین جانیے چیمبر میں بھی ہے کہ مینو کام میں گیا, بٹ صاحب میرے نال چلو تواڈے سوندے نے. ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں شارٹ کوسچن کروں گا آپ کو. عطا فرید اپنے دبنگ سٹائل کی وجہ سے بڑے فیم ہیں ان کو چیمبر کے اندر, آپ اتنے دبنگ کیوں ہیں؟ دیکھیں, یہ اللہ رب العزت کا میں شکر ادا کرتا ہوں, یہ سب عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہنے کا دل میں سچائی ہو تو زبان پہ آتی ہے. اور کچھ لوگ آپ کے خلاف ہیں اس وجہ سے کہ آپ جب بات شروع کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, دیکھیں وہ باتیں لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں, میں یقین کریں کہ میرا خود دل نہیں کرتا, لیکن وہ لوگ آپ سے ناراض بھی ہیں. بالکل ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ کے خلاف بھی ہیں اس وجہ سے کہ آپ ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتے ہیں, نام لے کے ٹارگٹ کرتے ہیں. دیکھیں جب وہ ان کی ایگو ہرٹ ہوگی, وہ ایکسپوز ہوں گے تو ظاہر ہے ناراض تو ہوں گے. غلام حسین جج صاحب آپ کی اس دفعہ کے پریزیڈنٹ ہیں. بالکل, اس لیے وہ گروپ ادھر سے چھوڑ کے ادھر آئے ہیں. کبھی وہ تو جیسے میں چھوڑ کے آیا, یہ اب پریزیڈنٹ تو ہم نے ان کو 1 ہفتہ پہلے سوچا ان کے بارے میں, اس سے پہلے تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. اس لیے تو آپ کے ساتھ اس ٹائم جتنے ایگزیکٹو آپ نے کینڈیڈیٹس ہیں, ان میں سے آپ کے جو قائدین ہیں ان کے بھانجے بنے ہوئے کتنے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی نہیں نا میرا ہے. میرا دیکھیں 2 میں نے دیے ہیں, میٹل میں سے, فرنس میں سے. آپ یقین کریں کہ یہ عدیل بخاری, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر 2 ملاقاتیں میری. اپنے اگینسٹ گروپ کو کیا میسج دیں گے شارٹ؟ خدا کا نام ہے, جان چھوڑ دیں. جی یہ تھے عطا فرید صاحب. اپنے دبنگ انداز میں انہوں نے جو باتیں کی, ہم نے ان کی باتیں آپ تک صاف اور ستھری سی پہنچانے کی کوشش کی. اور دونوں گروپس جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں, ہم باعث نہیں ہوں گے, وہی باتیں آپ تک پہنچائیں گے جو کہ ان کی انٹرنل ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہماری چیزوں کو لائک کیجیے گا. اللہ نگہدار.